हुकूमत पीटीआई के आज़ादी मार्च से घबरा गई, गिरफ्तारियां शुरू कर दी। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में घर के बाहर से हिरासत में लिया गया। पुलिस एहलकारों ने डॉक्टर शीरी मजारी के साथ धक्कम पेल की, उन्हें बुरी तरह घसीटा गया। शीरी मजारी पर 800 कनाल जमीन की बोगस ट्रांसफर का मुज़हिका खेज इल्जाम। जिस वक्त का मुकदमा दर्ज किया उस वक्त शीरी मजारी 6 साल की थी। बेटी ईमान मजारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अदालत का शीरी मजारी को रात 11:30 बजे पेश करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर जाती हैसियत में तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। ईमान मजारी का कहना है वालिदा को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया। वालिदा को कुछ हुआ तो इनको छोड़ूंगी नहीं। आज मुल्क गिर एहतजाज, कल लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। इमरान खान की शीरी मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत को लगता है कि वो इन हथकंडों से शीरी की आवाज़ दबा पाएंगे तो वो गलत हैं। शीरी एक बहादुर और निडर खातून हैं। शीरी मजारी को तशद्दुद करके उनके घर के बाहर से अगवा किया गया। पहले मईशत तबाह की, अब मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत अफरा तफरी फैलाकर इलेक्शन से बचना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की शीरी मजारी की रिहाई की हिदायत। कहा शीरी मजारी बतौर खातून काबिल एहतराम हैं, गिरफ्तारी के अमल से इत्तफाक नहीं करता। किसी भी खातून की गिरफ्तारी मुआशरती इक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। गिरफ्तार करने वाले अमले के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। तफ्तीश में गिरफ्तारी नागुज़ीर है तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, क्या हमजा शहबाज बादशाह हैं? पहले गिरफ्तारी फिर रिहाई का हुक्म दे दिया। ऐसा करने के लिए हमजा शहबाज को कानून क्या इख्तियार देता है? हुकूमत की जानिब से बिला जवाज गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। हम भी गिरफ्तारियां देते रहेंगे, जेलें भर जाएंगी। हुकूमत गिरफ्तारियां करते करते थक जाएगी, लेकिन हम नहीं। हुकूमत लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। शेख रशीद अहमद कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। हुकूमत मुल्क में हालात खराब करने जा रही है। शहबाज गिल कहते हैं एक आवाज़ दबाएंगे तो 10 आवाज़ें उठेंगी। किसी का एक्सीडेंट और किसी की खुदकुशी का ड्रामा रचाया जाएगा। असद उमर ने कहा आमिराना हथकंडे हकीकी आज़ादी की राह में रुकावट नहीं बन सकते। तहरीक से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इम्पोर्टेड कठपुतली सरकार का जाना ठहर गया है। शीरी मजारी को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया, उनके पास वजह होगी। तहरीक इंसाफ गिरफ्तारी पर औरत कार्ड न खेले। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुझे जब गिरफ्तार किया तो खवातीन नहीं मर्दों ने किया। रात 12 बजे मर्द एहलकार मेरे कमरे पर धावा बोलते और वीडियो बनाते थे। जुबान खोली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मरियम नवाज ने अपनी गिरफ्तारियों पर तो बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्हें अदालत कैसे लाया जाता था और शीरी मजारी से क्या सलूक रवा रखा गया। नून लीगी रहनुमा को मुकम्मल प्रोटोकॉल में किसी मलिका की तरह अदालत लाया जाता था। पुलिस का हसार और कारकुनों के नारे में मरियम ऐसे आती जैसे कहीं झंडा गाड़ कर आ रही हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर डॉक्टर शीरी मेहरुनिसा मजारी जो सीनियर उस्ताद और रुकनी असम्बली हैं, उन्हें घसीटते हुए गाड़ी से निकाला गया। डॉक्टर शीरी सिर्फ सियासतदान नहीं, एक उस्ताद भी हैं। क्या एक उस्ताद का यही एहतराम है? पीपी रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की शीरी मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत। ट्वीट किया गिरफ्तारी सियासी जबर की सबसे बुरी शक्ल है। लगता है पाकिस्तान में चीज़ें बदलने वाली नहीं। जो लोग माजी में इन चीज़ों से गुजरे उन्होंने इसे बुरा भला कहा। जो ऐसे हालात से गुजरे वो इसमें क्यों मुलव्विस होंगे या इस पर आंखें क्यों बंद करेंगे? फ्रंट लाइन पर जवानों के साथ रिपोर्टिंग करने वाले AY न्यूज़ के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज। शहीद के वारिस अरशद शरीफ पर रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू का इल्ज़ाम। FIR अरशद शरीफ की मतीउल्लाह जान के YouTube चैनल पर की गई गुफ्तगू पर काटी गई। मुकदमे में दफ़ा 131, 153 और 505 शामिल। गुज़श्ता रोज़ दर्ज कराए गए मुकदमे में अरशद शरीफ का नाम भी गलत लिखा गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा इक़दाम। अरशद शरीफ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज रात फिर खुलेगी। अदालत का अरशद शरीफ को रात 11:30 बजे पेश होने का हुक्म। सहाफती तंजीमों का सीनियर एंकर अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मजम्मत।
صدر PFUJ شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں عدالت میں آج رات پیش ہو کر اظہار رائے کریں گے. صحافیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, بلا جواز مقدمات درج ہو رہے ہیں. ماہر قانون ابو ذر سلمان نیازی کہتے ہیں ارشد شریف کے خلاف FIR شرمناک حرکت ہے. ایسی FIR کاٹی گئیں تو کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں کرے گا. ارشد شریف نے کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں بولی, صرف تاریخ کے تل حقائق کا ذکر کیا. پولیس اور سندھ حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے. لاہور میں صحافیوں کا احتجاج, ارشد شریف سے اظہار یکجہتی. کسی اور سے زیادہ یہ دھرتی ارشد شریف کی ہے. شہید فوجیوں کے اہل خانہ پر الزام لگا کر شہداء کے خون کی توہین نہ کریں. شہباز گل کہتے ہیں مریم صفدر 2 دن پہلے AIY کو دھمکی دیتی ہیں اور آج FIR درج ہو جاتی ہے. ایسے ہتھ کنڈوں سے آواز دبی ہے نہ دبے گی. فواد چودھری نے کہا پہلے عالمگیر اب ٹاپ اینکر, ارشد شریف کے خلاف FIR درج. پیپلز پارٹی کے زیر سایہ سندھ تھانہ کلچر کا نیا مرکز بن چکا ہے. عمران اسماعیل کی بھی ارشد شریف کے خلاف مقدمے کی مذمت. کہا ارشد شریف سیسیلین مافیا اور امپورٹڈ حکومت کو بے نقاب کر رہی ہیں. صحافیوں کو ہراساں کرنا امپورٹڈ حکومت کی گھبراہٹ کی نشانی ہے. ایک ہی دن میں ARY نیوز کے دوسرے اینکر پر بھی مقدمہ درج. صحافی ارشد شریف کے بعد صابر شاکر کے خلاف بھی میرپور خاص میں مقدمہ درج کر لیا گیا. مہران پولیس اسٹیشن میرپور خاص میں مقدمہ درج ہوا. اداروں کے خلاف بیان دینے پر صابر شاکر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. مقدمہ محمود حسن نامی شہری کی مدعیت میں درج کیا گیا. مقدمے میں دفعہ 505, 153 اور 131 شامل کی گئیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان کے خلاف کراچی میں مقدمہ درج. FIR گزشتہ روز کاٹی گئی. FIR کے مطابق وال چاکنگ کر کے دانستہ طور پر حساس اداروں اور اعلیٰ عدلیہ کی کردار کشی اور تضحیک کی گئی. لوگوں میں انتشار اور بے یقینی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. عالمگیر خان کہتے ہیں 20-25 موبائلوں کے ساتھ گھر پر ایسے چھاپا مارا گیا جیسے کوئی دہشت گرد پکڑ نہ ہو. پولیس کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا. چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. ان ہتھ کنڈوں سے مجھے عمران خان کی حمایت سے نہیں روک سکتے. کچھ بھی ہو جائے تحریک جاری رکھیں گے. PTI کور کمیٹی کا اجلاس کل سحپہر 3 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں طلب. چیئرمین PTI عمران خان اجلاس کی صدارت کریں گے. کور کمیٹی کے تمام مرکزی اور صوبائی ارکان شرکت کریں گے. لانگ مارچ کی حکمت عملی اور تاریخ پر غور ہوگا. حکومتی اقدامات اور چھاپوں پر بھی بات چیت کی جائے گی. کارکنوں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے حکمت عملی پر بھی غور ہوگا. منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی. عدالت نے دونوں کی عبوری ضمانت میں مزید توسیع کر دی. مفرور ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی درخواست منظور. سلمان شہباز, طاہر نقوی اور ملک مقصود کے وارنٹ گرفتاری جاری. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے کیس میں FIA کے تاخیری حربے فوری فرد جرم عائد کرنے کی مخالفت کی. چالان میں موجود سکم دور کرنے کے لیے عدالت سے مہلت مانگی. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں NCA نے 2.25 سال تحقیقات کی مگر کچھ نہیں ملا. میں ان کا رشتہ دار تو نہیں تھا. کرپشن کی ہوتی تو عدالت کے سامنے نہ ہوتا. وزیر اعظم شہباز شریف سے آصف علی زرداری کی ملاقات. سیاسی صورتحال, انتخابی اصلاحات اور معاشی استحکام کی تجاویز پر مشاورت. باہمی تعاون سے معیشت کو مسائل سے نکالنے کے لیے اقدامات پر اتفاق. ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ کی حکومت چھوڑنے کے لیے اتحادیوں سے پھر مشاورت. اتحادیوں کی اکثریت بھی حکومت چھوڑنے کی مشروط حامی. اکثریت کے مطابق اگر اداروں کی سپورٹ نہیں ملتی تو حکومت چھوڑ دیں. PP قیادت اور چند لیگی رہنما اب بھی حکومت چلانے کے حق میں ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں انتخابات سے متعلق اتحادیوں کو سرپرائز نہیں دیں گے. فیصلے باہمی مشاورت سے ہوں گے. ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور کام سے روکا گیا تو پھر جو ذمہ دار ہیں وہ بھگتیں. ہم عوام سے رجوع کریں گے. حمزہ شہباز کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے. PTI کے اراکین پنجاب اسمبلی نے چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیا.
خط میں کہا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے، انہیں وزیر اعلیٰ بنانے کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ گورنر پنجاب کی تقرری کے معاملے پر صدر مملکت نے وزیر اعظم کے خط کا جواب دے دیا، کہا عمر سرفراز چیمہ اب بھی گورنر کے عہدے پر فائز ہیں، نئی تقرری کا جواز نہیں۔ وزیر اعظم گورنر پنجاب کی تقرری کی اپنی ایڈوائس پر نظر ثانی کریں۔ آرٹیکل 101 کے تحت گورنر صدر کی خوشنودی تک عہدے پر فائز رہے گا۔ نون لیگ میں انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر الیکشن کمیشن کا وزیر اعظم شہباز شریف کو شو کاز نوٹس میں کہا گیا کیوں نہ پارٹی نشان کے حصول کے لیے پارٹی کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ نون لیگ کی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی مقررہ تاریخ 31 مارچ تھی۔ نون لیگ کی درخواست پر 14 مئی تک انٹرا پارٹی الیکشن کی آخری تاریخ دی گئی۔ نون لیگ نے الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ مہیا نہیں کیا۔ نفرت، تقسیم اور پولرائزیشن کی سیاست کے خلاف امید کرتا ہوں ہم پاکستانی عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات حوصلہ افزا رہی، پاکستان کو ہر سطح پر امریکہ سے روابط جاری رکھنا چاہیے۔ افغان معیشت کی مکمل تباہی افغانوں، پاکستان اور عالمی برادری کے لیے تباہی ہوگی۔ پہاڑوں سے اونچی، سمندر سے گہری پاک چین دوستی کو 71 سال مکمل۔ چین اور پاکستان میں تقریبات کا انعقاد، مریم اورنگزیب کی چینی سفارت خانے آمد، کیک کاٹا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، کہا وقت کی کوئی آندھی اور عالمی حالات کا کوئی طوفان، حسد کی کوئی آگ پاک چین تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو چین کے 2 روزہ سرکاری دورے پر پہنچ گئے، تجارتی اقتصادی تعاون اور اقتصادی راہداری منصوبوں پر بات ہوگی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک وزیر دفاع کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور دفاعی امور پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر دفاع کی علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کے موقف کے لیے بھرپور تعاون کی توثیق، خطے میں امن کی کوششوں سمیت باہمی تعلقات کے مزید فروغ کے عزم کا اعادہ۔ ترک وزیر دفاع نے علاقائی سلامتی اور روابط کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ملک میں بجلی کا بحران سنگین، مختلف علاقوں میں 16 گھنٹے تک بجلی غائب۔ لیسکو کا شارٹ فال 800 میگا واٹ ہو گیا۔ لاہور میں کئی گھنٹے بجلی کی بندش سے عوام کا جینا دوبھر، شہری پھٹ پڑے، کہا ہم سمجھے کہ شہباز حکومت وعدے پورے کرے گی لیکن لوڈ شیڈنگ بڑھا دی گئی۔ سندھ میں میٹرک کے امتحانات میں تمام تر دعووں کے باوجود نقل کا بازار کراچی سمیت سندھ بھر کے تعلیمی بورڈز کے امتحانی مراکز میں نقل روکنے والا کوئی نہیں۔ لاڑکانہ اور نواب شاہ میں 9ویں جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ بھی آؤٹ۔ کراچی میں اب تک ہونے والے تمام پرچے سوشل میڈیا کی زینت بنے۔ پیر کو ڈیرہ بگٹی میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ ISPR کے مطابق 54 دیہات اور کالونیوں میں پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے 63 واٹر باؤزرز لگائے گئے۔ تالابوں سے پانی کی پمپنگ کے بعد فراہمی شروع کر دی گئی۔ 3500 سے زائد مریضوں کو طبی امداد فراہم کی جا چکی۔ پاک فوج نے ملک بھر میں 27 ہیٹ سٹروک ریلیف سینٹر بھی قائم کر دیے۔ گٹکی کی تشہیر پر بالی ووڈ اسٹارز امیتابھ بچن، شاہ رخ خان، رنویر سنگھ اور اجے دیوگن کے خلاف مقدمہ درج۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فلم سٹارز کے خلاف سماجی کارکن نے مقدمہ درج کروایا۔ بالی ووڈ اسٹارز کو بہار کورٹ میں مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سماعت 27 مئی کو ہوگی۔ نیو یارک ٹائمز اسکوائر پاکستانی گلوکارہ حدیقہ کیانی کی تصویر کے ساتھ روشن۔ حدیقہ کیانی کی تصویر نیو یارک میں ٹائمز اسکوائر پر آویزہ کی گئی، جس کا عنوان ایکول آرٹسٹ آف دی منتھ تھا۔ حدیقہ کیانی ایکول پاکستان کی عالمی مہم کی سفیر ہیں۔ حدیقہ کیانی نے سوشل میڈیا پر ٹائمز اسکوائر پر آویزہ اپنی تصویر شیئر کی۔ اظہر علی کی کاؤنٹی چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی، ورسٹرشائر کے لیے ڈبل سینچری جڑ دی۔ خوشی کے اظہار کے لیے فواد عالم کا انداز اپنایا۔ اظہر نے اس میچ سے قبل لگاتار 3 نصف سینچریز بنائی، ایک بار نروس 90s کا شکار ہوئے۔ خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز،
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।